पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, 2 दिन से कौमी असेंबली की कार्रवाई हम देख रहे हैं और 2 दिन से लग ये रहा है कि जिस तरह से हुकूमत 3 अप्रैल पानामा पेपर्स के आने के बाद से अभी तक मनी ट्रेल नहीं दिया उसने, और 2 दिन से प्रिविलेज मोशन अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया, लेकिन हुकूमत ने सक्सेसफुली अभी तक वो प्रिविलेज मोशन हाउस में नहीं आने दिया। इस हवाले से हुकूमत की एक फतह वाज़े तौर पर नजर आती है। जो फतूहात का सिलसिला 3 अप्रैल से हुकूमत का शुरू हुआ है पानामा पेपर्स आने के बाद से, और एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि जनाब मनी ट्रेल तो बता दें, पैसे बाहर कैसे गए वो तो बता दें। उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन सियासी फतूहात का सिलसिला नून लीग का जारी है। इस सियासी फतूहात में कहीं एक आधा स्टेप पीछे भी जाते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब, जो कल तक कह रहे थे मैं नहीं मानूंगा, आज बिलाखिर थोड़ा सा एक स्टेप पीछे गए और उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने की पीटीआई को भी इजाजत दी। इसके पीछे क्या कहानी हुई, इन चैम्बर मुलाकातें क्या हुई, क्या बातचीत हुई, क्या लेन देन हुआ, इस हवाले से वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में। उनके साथ तशरीफ फरमाए सैयद नवीद कमर साहब, पार्लियामेंट्री लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असेंबली में। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असेंबली जो कल तक एक रट लगा रहे थे, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करने दूंगा, क्या कह रहे थे, आइए जरा सुनते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑपोजिशन बोले और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे वो नो मैं नहीं दूंगा। करें, आप बात कीजिए। आपने बात कर ली, अब ये बात करेंगे मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं, शाह साहब आपने बात कर ली पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, अब ये भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे, फिर मैं दूंगा। नो मैं पहले इनको दूंगा, नहीं दूंगा मैं। पता है मुझे प्रिविलेज, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजाजत दी है, प्रिविलेज मोशन पे नहीं दी। क्यों नहीं दूं? ये साहब, मैं इनको सिर्फ तब दूंगा जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात कर लेंगे, तब इनको दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। सिर्फ ऑपोजिशन का राइट नहीं होता पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने नहीं बोलने दे। जी नाज़रीन, आपने सुना स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब ने कितनी दफा कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं बोलने दूंगा इनको। प्रिविलेज मोशन उन्होंने आज भी टेकअप नहीं करने दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट की, और जब स्ट्रेटेजिक रिट्रीट हुई उसके पीछे मामलात क्या हुए, नवीद कमर साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन स्पीकर साहब के इस रवैये के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब जब आज बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली को नाम लेके पुकारा और कहा कि वो उन्हें स्पीकर क्यों नहीं कहेंगे। क्या कहा शाह महमूद ने, आइए जरा सुनते हैं। जनाब अयाज सादिक साहब, जनाब अयाज सादिक साहब, जनाब अयाज सादिक साहब, प्लीज, जनाब अयाज सादिक साहब, नो सादिक साहब, ऑर्डर इन द हाउस, जनाब अयाज सादिक, प्लीज तशरीफ रखें। मैं आई कैन हैंडल दिस माई सेल्फ, प्लीज तशरीफ रखें। आबिद प्लीज। जी नाज़रीन, आपने सुना क्या किस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जिस तरह से मुख्तलिफ इदारे पानामा पेपर्स आने के बाद से एक्सपोज होते जा रहे हैं, जिनके हवाले से सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उठे कि जनाब नैब कुछ नहीं कर रहा है, FIA कुछ नहीं कर रहा है, SCCP कुछ नहीं कर रहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, जो TORs कमेटी थी, वो नहीं डिलीवर कर सकी। तो आज स्पीकर कौमी असेंबली पे भी बिलाखिर सवाल अपोजिशन की जानिब से उठ गया। लेकिन स्पीकर साहब ने थोड़ा सा ये मार्जिन किस लिए दिया, कंसीड क्यों किया? नवीद कमर साहब, क्या अंदरूनी कहानी क्या है इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि कल की जो कार्रवाई थी वो थोड़ा सा वो सुल्तान राही स्टाइल पे चली गई थी। आई डोंट नो सुल्तान राही कौन था, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने माशाल्लाह कल बड़ी दबंग अंदाज में, बड़ी जारहाना अंदाज में बहुत पावरफुल तकरीर की। देखिए, तकरीर आप करना, सुल्तान राही किसको कह रहे हैं? खुर्शीद शाह साहब? मैं बिल्कुल गवर्नमेंट को कह रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। गवर्नमेंट का क्योंकि बॉयकॉट है, उनका वर्जन हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट होती तो मैं यकीनन हाँ, आप जरूर उनसे पूछते हैं, लेकिन मैं उनका वर्जन भी आपको बता देता हूँ। बेसिकली झगड़ा इस पे बात पे हुआ कि खुर्शीद शाह साहब के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी अपना व्यू पॉइंट उसी तरह से बताना चाह रहे थे, और उसके बाद हमारा ख्याल था कि गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड करे। लेकिन गवर्नमेंट शायद ये तय करके आई थी कि हमने किसी सूरत में भी पीटीआई को नहीं बोलने दिया, कम से कम हमने
पहले बोलना है। अब फ्रेंकली स्पीकिंग उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर ऑर्डर वो पहले होता है। बहरहाल उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम खुद बोलेंगे और आपको नहीं बोलने देंगे, और आपने देखा कि नतीजा क्या होगी नवीद कमर साहब, क्योंकि आप उन मशवरों में शामिल थे, आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इतनी दफा आप पार्लियामेंट में आ चुके हैं। बंद कमरे में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई और गवर्नमेंट ने कंसीड इस पॉइंट पे कैसे किया? गवर्नमेंट को हमने दिखाया कि भाई यू आर द लूजर। आप अखबारें देख लें, आप टीवी देख लें, क्या आपको कोई फायदा मिला इस जिद करने का? गवर्नमेंट फ्रैंकली स्पीकिंग हम और पीटीआई पीपीपी का जॉइंट कंसल्टेशन हुई, उसके बाद मुझे भेजा गया और आजाद जखरानी को स्पीकर से ये कन्वे करने के लिए। वो भी कुछ कीमतें ज़ाहिर है हुकूमत को होना चाहिए कि कार्रवाई आगे बढ़े। हाउस अगर पैरालाइज हो जाए तो उसमें गवर्नमेंट की डिफीट है ना, अपोजिशन तो का। गवर्नमेंट ने आज आप कह रहे हैं और स्पीकर साहब ने घुटने टेक दिए, ये लफ्ज आप जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन आप कोई बेहतर लफ्ज बता दें, सियासी तौर पे कोई बेहतर लफ्ज बता दें। उन्होंने कंसीड किया, हाँ, हालांकि उसमें हाँ, लेकिन इतना आसानी से तो वो भी नहीं माने। हम आपने किया क्या या सादिक साहब को आपने क्या कहा जिससे वो मान गए कि मैंने कहते हैं मैं दोबारा सुना देता हूं, मैं नहीं मानूंगा, नहीं बोलने दूंगा, नहीं करने दूंगा। आपकी मुलाकात होती है नवीद कमर साहब, आपने क्या जादू किया स्पीकर साहब पे? कौम वो जानना चाहती है कि आज बड़े आराम से उन्होंने चीजें चलाई। लॉजिकली थोड़ा, और सिर्फ वो नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी, वो अकेले नहीं, ऑन हिज ओन नहीं फैसले कर रहे थे। तो वहां पे आपने ये कंसीड किया कि चले प्रिविलेज मोशंस पे स्पीकर साहब प्रिवेल कर लें और इस पे हम आगे ना हमने वहां कंसीड किया ना अभी भी कंसीड किया हुआ। हम कल सुबह फिर प्रिविलेज मोशन लाएंगे। राइट। मैं एक मिनट, डॉक्टर साहब आप क्योंकि शाह महमूद साहब के साथ बैठी थी और आपको हम देख भी रहे थे, कितनी चीफ विप भी हैं जिसको चीफ विप को वैसे मॉनिटर कह सकते हैं पीटीआई का असेंबली में? नहीं, नॉट मॉनिटर। क्या कहेंगे? वो आपका काम होता है कि आप अपने बाकी मेंबर्स को हाजिरी पे आए, आप उनका वर्क कोऑर्डिनेट करें। इट्स नॉट मॉनिटर, वी आर ऑल इक्वल पेयर्स। लेकिन अरशद इशू ये है कि प्रिविलेज मोशन आज भी नहीं लाने दिया गया, इस पे ऑपोजिशन की डिफीट हुई। नहीं, नॉट एट ऑल। इंटरेस्टिंग बात ये, जब शाह महमूद बोल रहे थे तो स्पीकर ने खुद एडमिट किया कि अब आप प्रिविलेज पे बात कर रहे हैं और बात करने दी। और वो जो नवीद कह रहे हैं सही बात है, हुकूमत को जब कल खत्म हुआ है सारा हंगामा और जर्न हो गया, उनको एहसास हो गया था कि उन्होंने गलती की। कई चीजें जो नारों में कही जाती हैं और कही गई, अगर फॉर्मल स्पीच होती तो लैंग्वेज जरा ज्यादा कंट्रोल्ड होती, तो मतलब उनको फायदा कुछ नहीं हुआ ना, नुकसान ही हुआ नवाज पीएमएलएन का। और उन्होंने हमारी जो खबर है कि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसमें स्पीकर ने हमें बिल्कुल नहीं बताया कि उन्होंने सब जुडिस करके डिसमिस कर दिया, हालांकि वहां ये चीजें बतानी होती हैं, नहीं बताया। और उसके बाद कोई 2 सीनियर पीएमएलएन के मिनिस्टर्स गए और स्पीकर साहब से मिले और उन्होंने कहा कि किसी जो भी हो जाए पीटीआई को आपने बात नहीं करने देनी। इस वजह से स्पीकर साहब डटे रहे। अगर उनको गवर्नमेंट से सिग्नल मिलता कि चले इनको भी बोलने दे तो बोल देते। आज उनको ये सारा फैसला हुआ और आज नवीद को पता है, इन्होंने सजेस्ट किया था कि हम लोग भी स्पीकर से मिले, वी रिफ्यूज्ड। शाह महमूद सेड में हम नहीं जाएंगे, आप बात जो करनी है करें, अगर हमें नहीं बोलने देंगे। और हम इस दफा आज क्वेश्चन आर भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और वही हुआ, फिर क्वेश्चन आर सस्पेंड होना हुआ। तो मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन जब प्रिंसिपल पे खड़ी हो जाती है, और कंबाइंड ऑपोजिशन, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई जब पार्लियामेंट में खड़ी होती है तो एक मजबूत ऑपोजिशन मजबूत भी होती है। और हुकूमत अगर अपना नंबर्स गेम कोशिश करे तो वो नहीं सक्सीड करती। पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर पीटीआई कमजोर है। नहीं, ये कमजोर नहीं है, लेकिन जाहिर है जब 2 ऑपोजिशन जमातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे इकट्ठी होती हैं तो हुकूमत के लिए मसले मसाइल ज्यादा होते हैं। नवीद कमर साहब आज जब कौमी असेंबली की कार्रवाई चल रही थी उस वक्त भी मुस्कुरा रहे थे, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ना, मुस्कुराहट की बात यह है कि ऑपोजिशन जितनी यूनाइटेड होगी उतनी दोनों साइडों में आपको विनर पीपल्स पार्टी नजर आ रही है इवेंचुअली, हुकूमत और पीटीआई। आप तो बीच में सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे ना? सालिसी तो नहीं, सालिसी की बात स्पीकर साहब ने अप्रिशिएट किया किरदार बाकायदा तौर पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का। वो ठीक है, वो हमेशा जो है कोशिश करते हैं कि मामलात को बेहतर तरीके से चलाएं,
لیکن میں کہوں گا کہ اپوزیشن کی وکٹری ہوئی کیونکہ پریویلیج موشن تو آج بھی نہیں آیا میرے بھائی، تو ابھی کل بھی ہے، ابھی منڈے بھی ہے، آج جماعت اسلامی نے بھی بائی دا وے اسی پریویلیج پہ بات کی ہے، ان کو بھی ان کو فلور دینا ہر روز اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان کو وہی باتیں کہی جائیں جو میں وہاں تو کہی گئی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ جھوٹا بولا جائے، تو ٹھیک ہے روز کر لیتے ہیں. اور اسمبلی وہ چلا ہی نہیں سکتے. کیا ہے ایک دفعہ اس کو ایڈمٹ کر کے اسپیکر صاحب کا جو رول متنازع بنا یا بنانے کی کوشش کی گئی، شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا جیالہ. ہم تو متوالا سنتے تھے نون لیگ کے حوالے سے، جیالہ پیپلز پارٹی کی ٹرم ہے. یہ سلپ آف ٹنگ کہیں گے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب خود بھی پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں. ہاں we are more used to the term جیالہ، so is شاہ محمود اس وجہ سے، ورنہ کوئی انہیں اسپیسیفکلی کیا کہا میں ذرا آپ کو سنا دیتا ہوں. ناظرین، اسپیکر صاحب کا رول، کیونکہ پاناما پیپر جب سے آئے اس کے بعد سے مختلف اداروں پہ سوالات ہو رہے ہیں، اور اسپیکر اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑے نیوٹرل انداز میں انہوں نے ہاؤس کو چلانا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو پاناما پیپرز کے حوالے سے مہم اٹھائی، اس میں ایک ایک کر کے ادارہ انسٹیٹیوشن بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کے بارے میں جب جیالے کا لفظ استعمال کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. سنتے ضرور، میرا موقف آپ نے سنا ہی نہیں. اگر یہاں اسپیکر ہوتا میرا موقف سنتا، اگر میرا کسٹوڈین ہوتا میرا موقف سنتا. ہاں ایاز صادق کو ضروری نہیں ہے میرا موقف سننا، ایم این اے ایاز صادق کو ضروری نہیں ہے میرا موقف سننا، اسپیکر ایاز صادق پر لازم ہے میرا موقف سننا. جی نوید قمر صاحب، متنازع بنائے گئے اسپیکر یا کوشش کی گئی یا واقعی متنازع ہو چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اسپیکر صاحب سے، یہ پہلے بھی ہم آپ کے شو پہ ہی بات کر چکے ہیں، ان سے کچھ ایسے فیصلے کرائے ہیں جو ان کی نیوٹریلٹی کو جو ہے کمپرومائز کرتے ہیں. اس سے پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو ریفرنسز کا ایشو تھا، جو کلیئرلی یہ تھا کہ اسپیکر ایز اے پوسٹ آفس دونوں بھیج دیتا، یا اس کو چیز کو سنبھالنے کے لیے کہتا کہ میں کسی کو بھی نہیں بھیجتا. لیکن پارٹیزن شپ وہاں نظر آئی جب ایک بھیجا گیا اور ایک بھیجا نہیں گیا. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ نہ گورنمنٹ کے لیے بہتر ہوا نہ اسپیکر صاحب کے لیے بہتر ہوا. اسپیکر صاحب کے لیے بھی بہتر نہیں ہوا. نیوٹریلٹی کوشچن میں آئی. پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر یہ کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی چیف وپ کے مطابق کیا اسپیکر صاحب کی نیوٹریلٹی بھی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے، یا آج کی کارروائی کے بعد آپ ریکنسیڈر کریں گے اپنے ان تمام بیانات؟ انفارچونیٹلی جب بھی کرائسس آتے ہیں یا ایشوز کنٹروورشل اٹھتی ہیں تو اسپیکر صاحب پہ یا پریشر آتا ہے یا کچھ، لیکن ان کی نیوٹریلٹی پھر ادھر کویسچن ہو جاتی ہے. اور ریفرنسز کا انہوں نے کہا بالکل درست کہا کہ ریفرنسز انہوں نے نواز شریف کے تو بھیجے نہیں اور جہانگیر ترین اور خان صاحب کے بھیج دیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ جیسے نوید نے کہا بھیجنے تھے یا تو کسی کا نہ بھیجتے یا پھر کم سے کم نواز شریف کا بھی بھیج دیتے، کیونکہ انہوں نے صرف فارورڈ کرنے ہوتے ہیں، نہیں کیے انہوں نے فارورڈ. آپ کل پھر جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایکسپیرینس پارلیمنٹیرینز ہیں، پارلیمنٹ میں بہت دفعہ پہلے آئے ہوئے، انہیں پتہ ہے کہ اگر اسپیکر یہ بھیج دے گا تو اس کی ایک لیگل حیثیت ہوتی ہے. اور یہی آرگومنٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی لیا کہ جی اسپیکر صاحب نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. ایسا ہی ہے نوید قمر صاحب؟ دیکھیں کورٹ میں کیا وہ سٹانس لیتے ہیں یا نہیں لیتے وہ تو ان کے لائرز کا معاملہ ہے. بلکہ میرا تو خیال ہے ان کے لائرز نے تھوڑا سا یہ جو لیٹسٹ کیا ہے، جہاں پارلیمنٹ کو جو ہے بالکل ہی ختم کر کے یا فریولس بنا کے پریزنٹ کیا ہے. لیکن وہ تو نواز شریف صاحب کی وہاں پہ ریپریزنٹ کر رہے تھے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وکیل اپنے کلائنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی ہر بات اپنی کلائنٹ کی زبان بول رہا ہوتا ہے. ارشد the point is کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جو سٹیٹمنٹ نواز شریف نے دی لائر کے تھرو، اسی سے تو یہ سارا ایشو اور اٹھ گیا ہے. کیونکہ اب تو بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے نا کہ اگر یہ سیاسی تقریر تھی، اور کیونکہ جو بیانات انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ دیے تھے کہ پیسہ دبئی سے سعودی عربیہ سے لندن گیا اور وہاں سے فلیٹ خریدے گئے، کورٹ میں انہوں نے کچھ اور ہی بیان دیا جو کاغذات دیے ہیں، اور انہوں نے وہاں کہا کہ ہمارے پاس تو پروفس ہی نہیں ہے، اور اسمبلی میں کہا سارے ہمارے پاس پروفس ہیں. انہوں نے وہاں ان کے لائر نے کہا
کہ ہمارے پاس اس زمانے میں تو پرچیوں پہ آپ نے پرچی کا ذکر کیا، پرچیاں ہوتی تھی، پرچی کا بہت امپورٹنٹ ذکر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کیا، میں وہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پریویلیج موشن موو کیا تھا اس میں بھی استحقاق کا جو سوال اٹھایا گیا، جو پی ٹی آئی کی طرف سے استحقاق مجروح ہونے کا سوال اٹھایا گیا، اس کو ایک دفعہ پھر آج ایوان میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ اس طرح بیان کیا۔ وزیر اعظم کا نواز شریف صاحب کا جو ریٹن سٹیٹمنٹ انہوں نے پڑھا، فی البدی نہیں تھا، ایکسٹمپور نہیں تھا، ریٹن سٹیٹمنٹ جو انہوں نے پڑھا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں تضاد تھا اور وہ سب جوڈس نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا، ہم سمجھتے ہیں، ہماری رائے میں ایوان سے جو ان کے وکیل نے کورٹ میں موقف اختیار کیا، ہم سمجھتے ہیں عوام سے غلط بیانی کی گئی، ایوان سے جھوٹ بولا گیا اور اس سے ہمارا استحقاق مجروح ہوا۔ وہاں کہا گیا، ایک موقف اپنایا گیا، گلف سٹیل کا حوالہ دیا گیا، 1980 کی فروخت کی بات کی گئی اور اس پیسے کے ٹرانسفر کی بات کی گئی، منی ٹریل کی بات کی گئی، کہا گیا کہ پورے دستاویزات موجود ہیں، ہم جب وقت آئے گا پیش کر دیں گے۔ اور پھر جب وقت آیا، سپریم کورٹ میں وقت آیا، ہم نے نہ دستاویز دیکھی، نہ ہم نے منی ٹریل کی کہانی دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ کچھ نہیں تھا۔ تو ہمیں کہا گیا کہ صرف پرچیوں پہ کاروبار ہوتا تھا اور ہم پرچی کی نظر ہو گئے۔ ہم پرچی کی نظر ہو گئے؟ یہ پرچی کی نظر ہو گئے کیا مطلب؟ مطلب کہ انہوں نے ایویڈنس دینے کے بجائے کہا جی ایویڈنس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں پرچیوں پہ بزنس ہوتی تھی۔ تو پھر میاں صاحب پرچی کا ذکر کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی، کسی اور پرچی کا ذکر تو نہیں؟ انہی پرچیوں کا کر رہے ہیں۔ آپ بھی یہی پرچی سمجھیں؟ وہی کیا کہتے ہیں، اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ پورے پروفز ہیں، تو کہیں تو جھوٹ بولے ہے نا میاں صاحب نے۔ اچھا، میں نوید قمر صاحب، کیونکہ پرچیاں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں باقاعدہ شریڈرز بھی لگائے گئے تھے پی ایم ہاؤس میں کہ پرچیاں جو ہیں وہ شریڈ کر دی جائیں، یہ وہ والی پرچی ہے یا دوسری پرچی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پرچیاں صرف اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی جو فارمل ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، انفارمل جس کو حوالہ کہتے ہیں، وہ ٹرانزیکشنز ہیں، حوالہ ہنڈی، منی لانڈرنگ۔ جی، تو یہ آپ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، یہ نئے الفاظ آج آئے ہیں، اس زمانے میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے تھے، لیکن ہوتا کام وہی تھا۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ منی لانڈرنگ کہتے ہیں اس کو؟ جی، آج کے زبان میں تو وہ منی لانڈرنگ ہی کہلائے گا نا۔ when you send money without any formal permission, without going through formal channels, تو منی لانڈرنگ ہوا اور کیا ہوا؟ پرچیاں کیا ہوئی؟ اور آپ بطور فارمر فائنانس منسٹر ایکسپیرینس یہ بات کہہ رہے ہیں جی، کہ میرا خیال ہے کہ پرچیوں پہ کوئی جو کاروبار ہے وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے، اگر وہ کراس بارڈر ہو تو۔ بٹ نہ صرف یہ، ارشد آپ کو بھی پتہ ہے کہ کورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گلف میں جو ان کے کاغذات ہیں کہ گلف سٹیل مل جب بکی تو قرضہ تھا اس کا تو بہت سارا، تو ادھر سے تو پیسہ کہیں بھیج ہی نہیں سکتے تھے، تو جو قرضہ تھا وہ پورے اتار نہیں سکے آفٹر دا سیلنگ، تو ان کے لائر نے کہا پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ گیا، سارا قرضہ بھی اتر گیا، کہیں سے آ گیا پیسہ۔ اب مجھے بتائیں یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ بالکل۔ اب میرے خیال سے ناظرین چیز جہاں پہ آ گئی ہے، شاید گلف سٹیل مل کے جو لیجرز ہیں ان کی جو پرچیاں ہیں وہی پرچیاں سامنے آ جائیں گے، وہ پرچیاں جن کے ذریعے یہ کام ہو رہا تھا، کاروبار ہو رہا تھا، وہ پرچیاں سامنے آ جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اور انکشاف کیا جنرل راحیل شریف کے حوالے سے کہ جنرل راحیل شریف پہ الزام کون لگا رہا تھا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بھی کوئی آدمی چیف جاتا ہے اور خصوصاً ISI چیف جنرل پاشا گئے ان پہ الزامات لگے، جنرل ظہیر الاسلام گئے ان پہ الزامات لگے، جنرل رضوان جنہوں نے کراچی میں بہت کام کیا، ضرب عض میں بہت کام کیا بطور DG ISI، ان کو اور جنرل راحیل شریف پہ الزامات کون لگا رہا ہے، اس کا انکشاف شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا، کن الفاظ میں کیا، کیا کہا، یہ آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। जहां अपोजिशन कह रही है कि तकरीर में जो कौमी असम्बली में की गई वजीर आजम की कि उसमें और जो उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसमें तजाद है, लेकिन हुकूमत कह रही है और हुकूमत के एक सीनियर वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पुराने कारकुन ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि वजीर आजम की तकरीर का एक एक लफ्ज सच था। क्या कहा, आइए सुनिए। जब यहां कोई स्टेटमेंट दी जाएगी तो वो एक स्टेटमेंट होगी जिसकी जिम्मेदारी और उसकी सदाकत को हम और उसके एक एक लफ्ज को हम कबूल करते हैं, उसकी जिम्मेदारी को। नवाज शरीफ साहब ने जो भी स्पीच किया यहां पे और जो कुछ कहा है, हुकूमत और नवाज शरीफ साहब की पार्टी उस जिम्मेदारी को कबूल करती है पूरी तरह। वो एक जनरल स्टेटमेंट था और ये एक सियासी ईवान है। यहां जो भी बात हम करेंगे वो हमारा पॉलिटिकल स्टेटमेंट झूठा स्टेटमेंट नहीं है, हम झूठ की सियासत नहीं करते। नवीद कमर साहब, जब ये सच्ची बात उन्होंने की है उसको कबूल भी करते हैं और उस पर स्टैंड भी लेते हैं, मैं इस पे दो वजाहतें चाह रहा हूं। तो फिर आपका तहरीक इस्तेकाक किस काम की है, उसमें आप क्या रेज करें? और दूसरा, उन्होंने कहा हुकूमत, ये हुकूमत के खिलाफ केस है या जाती जायदाद का केस है? दो चीजें। पहली चीज तो ये कि हमारा इश्यू क्या है। हमारा इश्यू तो ये है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट फ्लोर द हाउस पे दी, उसकी एक सेंटिटी है। वो बाहर जाके कोर्ट में के सामने अंडर ओथ कहते हैं कि उसकी कोई सेंटिटी नहीं है। देख, हाउस को तो जो ट्रिबलाइज उन्होंने कर दिया। पहली चीज तो ये, इसका मतलब ये कि आइंदा मियां नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या उनके कैबिनेट का कोई भी बंदा जब खड़ा हो पॉलिसी स्टेटमेंट देने के लिए, तो हमको हमारे ऊपर लाजिम होगा कि हम खड़े होकर उनसे पूछें कि मियाँ आप ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हो या ये आप सियासी तकरीर कर रहे हो, ताकि हमें पता हो कि हम इसको सच माने या झूठ माने। इससे देखें ना, साद रफीक कुछ भी कह ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिस्टर है हुकूमत के, कलेक्टिव कैबिनेट रिस्पॉन्स, और उन्होंने हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल किया एक ऐसे केस में जो सिर्फ वजीर आजम के खानदान से रिलेटेड है। लेकिन सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब कोर्ट में बयान देते हैं कि ये इस की कोई वैल्यू नहीं है, ये एक सियासी स्टेटमेंट है, इम्प्लाइंग कि इट शुड नॉट इवन बी कंसिडर्ड सीरियसली, तो फिर बात खत्म हो गई ना। फिर तो प्राइम मिनिस्टर पूरी के पूरी पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि यहाँ उससे ज्यादा और क्या कंटेम्प्ट होगा। लेकिन अरशद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इतनी सियासी स्टेटमेंट्स में झूठ इतना बोला गया, बल्कि PMLN की असल यूटर्न्स होती हैं जब आप बिल्कुल एक चीज करके तो उसका उलट कर दें। एग्जाइल में पहले नवाज शरीफ की स्पीच आपको याद होगी, मैं इस कौम को कैसे छोड़ के जाऊं वगैरह वगैरह, और फिर पता चला जी एग्जाइल की एग्रीमेंट साइन हो गई है विद द सऊदीज, विद दैट हरीरी गाय इन द मिडल। APDM में नवाज शरीफ ने कहा कि हम क्यू लीगर्स को, एक क्यू लीगर को अपनी पार्टी में नहीं घुसने देंगे। जितने APDM के लीडर्स थे उस वक्त, खान साहब को भी याद है, और साहब ये सारी बातें तो बहुत छोटी हो गई। कल जब आप लोग एक नारा लगा रहे थे, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे स्पीकर साहब के सामने और नारा आप लोग लगा रहे थे गली गली में शोर है, और उस वक्त दो सीनियर वुज़रा हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वो फुटेज नाज़रीन देख सकते हैं। मुस्कुरा नहीं रहे थे, क्या लगा रहे थे जिस वक्त ये नारे आप लोग वहां पे लगा रहे थे। और आज नाज़रीन दो सीनियर वुज़रा, और उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी दिखाई, बड़ापन दिखाया, बकायदा हाथ जोड़े PTI के आगे। उनमें से एक ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने हाथ जोड़े, और दूसरे ये देखें, आप देख सकते हैं ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, हाथ जोड़े शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने, और दूसरे ख्वाजा साद रफीक साहब, बड़ापन दिखाया उन्होंने। एक दफा नहीं, दो दफा माफी मांगी, और ये वाली माफी स्पेसिफिकली शायद डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा से थी। आपने माफी कबूल की है? हाँ, कबूल कर ली है। पहले इनको गलत बयानी करनी भी चाहिए थी। आपने बयानात की बात की, आज भी वजीर आजम साहब ने नाज़रीन लोड शेडिंग के हवाले से बात की कि ना कुछ लोग हैं जो कहते रहते थे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। अब बहुत से लोग जैसे नवीद शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे, जो बार बार कहते थे कि मेरा नाम बदल देना, अगर 3 महीने में ना हो, अगर 6 महीने में ना हो। मैं वजीर आजम साहब को दिखाता हूं, उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं शायद उस तरफ भी हम आते हैं नाज़रीन। लेकिन जो नवीद कमर साहब ने बात की कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिसी स्टेटमेंट है, क्या कहा वजीर आजम ने, आइए सुनते हैं। कि हुकूमत यहाँ पे इस मुल्क में रही है, आप जरा देखिए, उसमें बार बार ये कहा गया कि जी हम 6 महीने में बिजली के
मसले को ठीक कर देंगे, किसी ने कहा जी हम 3 महीने में कर देंगे, 90 दिनों में, और एक साहब ने तो बोले वो कि 1 महीने में हम करेंगे, 1 महीने के बाद लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो मेरे ज़हन में गूंजती रहती हैं, वो सब जो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आती रही हैं टेलीविज़न के स्क्रीन्स पे, वो आज तक मुझे याद है। और बार बार कहा, बार बार लोगों को ये बताया गया कि 6 महीने में ठीक हो जाएगी, बस 1 साल की बात है, फिर 1 महीने तक भी किसी ने कह दिया, और ये छोटे मोटे लोग नहीं थे। जी नवीद कमर साहब, आपने सुना ही है, एक तो ये बता दें पॉलिसी स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल सियासी बयान है, और इशारा राजा परवेज अशरफ साहब की तरफ करने। आई डोंट नो जो वो कह रहे हैं, लेकिन भाई की बात देखिए, आई थॉट अपने भाई की बात कर रहे हैं। राजा साहब का एक दफा ये इशू था, उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट दी थी और उसको पूरा नहीं कर सके, लेकिन ये बार बार की जो स्टेटमेंट्स थी, और 1 महीना और 3 महीने और 6 महीने, ये तो मियां शहबाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ साहब की आप दोनों अगर ये कह रहे हैं तो हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि उनके पास शहबाज शरीफ साहब के नाज़रीन ये वाले तमाम बयानात मौजूद है, उसमें चंद आपको दिखाते हैं। क्या मियां साहब वाकई शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बात कह रहे थे? आइए जरा सुनते हैं। आपके वोटों से अगले इंतखाबात में अगर ये बिजली के अंधेरे हमने खुदा के फजल करम से 6 महीने में खत्म ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिल्कुल आपसे वादा करता हूं कि नवाज शरीफ की क्यादत में 2 साल के अंदर बिजली के अंधेरे खत्म हो जाएंगे। शेर को बोल लगाए, नवाज शरीफ को कामयाब कराए, और मैं वादा करता हूं कि 2 साल में बिजली के अंधेरे करना चाहिए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो मैं ये जब दावा करता हूं कि हम 2 साल के अंदर अंदर बिजली ना होने की बिना पर अंधेरे खत्म कर देंगे, इंडस्ट्रीज रात चालू हो जाएगी, तो मैं गलत नहीं कहता, बिल्कुल मैं 2 साल भी गुजर। जी नवीद कमर साहब, अपने छोटे भाई के खिलाफ बकौल आपके उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी? ये तो अब वही बता सकते हैं या उनका कोई वकील बता सकता है कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत कंफ्यूजन का शिकार है। पानामा पेपर्स में शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, कहीं ये वजह तो नहीं है आपके? नहीं, देखिए जो कोर्ट में अब एविडेंसेस आ रहे हैं उसमें हुदैबा पेपर मिल्स का, उसमें शहबाज शरीफ का नाम भी है, सारा कुछ है, और अब केस हम फाइल कर रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ भी लाहौर हाई कोर्ट में। तो मतलब है ये फैमिली कंसर्न है ना, इनकी पूरी बिजनेसेस, और सारी गिल्टी है। और मैं समझती हूँ कि वो हुकूमत इतना ज्यादा वक्त गुजारी है मियां नवाज शरीफ को डिफेंड करने के लिए। अब आप देखें जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स थी, काम कैसे होगा, 7-7, 8-8 मिनिस्टर्स सुप्रीम कोर्ट में सुबह से दोपहर तक बैठे होते थे, तो काम उनकी मिनिस्ट्रीज में क्या होना था। और उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी था, बिजली का भी उनके पास है, तो मतलब है उनको कोई और हुकूमत कहीं और काम ही नहीं करी। कितने दिन हो गए वर्ल्ड बैंक ने आपके साथ एक बड़ी सख्त ज्यादती की है, आर्बिट्रेशन रिफ्यूज कर दी वर्ल्ड इंडस वाटर ट्रीटी पे, डैम किशन गंगा डैम के ऊपर, और आपका अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं हुकूमत का आया। 3-4 दिन कम से कम गुजर गए, प्रोबेबली ज्यादा गुजरे, और कोई जवाब नहीं, कोई आपका हुकूमती रिस्पॉन्स नहीं कि हम अब क्या करेंगे, जब वर्ल्ड बैंक ने ये आपको एक किस्म का स्लैप इन द फेस दिया है। फिर आप देखें 13 तारीख को आखिरी बयान आया था अमेरिका से तारिक फातिमी का, जब वो 1-2 पुराने कांग्रेसमैन से मिल रहे थे, उसके बाद एकदम चुप हो गया। ये किस लिए गए थे कि जी ट्रम्प ट्रांजिशन टीम से मुलाकातें होंगी। एक मुलाकात यहां से फिक्स नहीं थी, टैक्स पेयर के पैसे पे ही अमेरिका गए। और मुझे शक और शुबा ये है कि क्योंकि देयर इज साइलेंस, मीडिया में कुछ नहीं आ रहा, उनको कोई अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकी ट्रम्प की ट्रांजिशन टीम से। हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है, क्योंकि सारा वक्त गुजर रहा है उनका नवाज शरीफ को डिफेंड करने में पैनामा। वो तो गुजर है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने नाज़रीन आज एक बात की कि जनरल राहील साहब पे भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे। क्या कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने? पैनामा पेपर्स भी, वो डॉन लीक्स भी चुप हो गए। डॉन लीक्स पे भी बात करते हैं, शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, आइए नाज़रीन जरा सुनते हैं। कभी आप कहते हैं और बाहर टेलीविजन पर जाके कहते हैं ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, कभी कहते थे कि जनाब
یہ فوج کو دعوت دیتے ہیں، یہ مارشل لا لگوانے کے دائی ہیں، یہ فوج کو بلاتے ہیں، یہ راحیل شریف کو پکارتے ہیں، یہ راحیل شریف کے کہنے پہ کرتے ہیں، یہ رضوان اختر کے کہنے پر کرتے ہیں، پی ٹی آئی پہ الزام لگایا یہ جمہوریت کی بساط کو لپیٹنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں بساط کو لپیٹنا۔ ہم کیا اپنے گھر کو آگ لگائیں گے؟ کیا میں اپنے گھونسلے کو خود گراؤں گا؟ کیا میں نے جس کو اس اسمبلی کو میں نے کہا یہ میرا سیاسی کعبہ ہے، کیا میں کعبے کو تالا لگوانا چاہوں گا؟ نہیں۔ جی نوید قمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو باتیں کی یہ آپ کے بھی علم میں ہیں یا سیاسی بیان تھا شاہ محمود قریشی کا؟ دیکھیں یہ باتیں تو کافی عرصے سے ہوتی بھی رہی ہیں، باہر پبلک میں بھی ہوتی رہی ہیں، تو نون لیگ ہی کرتی رہی ہے یا جنرلی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں؟ باتیں پبلک میں بھی ہوتی رہی، ٹو بی آنسٹ وتھ یو، اسپیسیفکلی صرف وزراء نہیں کرتے رہے، لیکن گزر گیا، کرتے رہے ہیں اس کا مطلب گزر گیا۔ دیکھیں بات سنیں، جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے نا کہ وقت گزر گیا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، نہ جنرل راحیل شریف نے کہیں سے کوئی موو کیا، نہ جنرل رضوان نے موو کیا۔ تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ہم ایسی چیزوں کو، ایسی سوچ کو اور ایسے میں پھر تاریخ پہ آپ کو لے کے جانا چاہوں گا، اسٹیبلشمنٹ کا جمہوری بچہ، کیا اس دفعہ پالیسی چینج ہوئی کہ ڈراؤ اتنا کہ جنرل راحیل کچھ کرنے لگے ہیں، جنرل رضوان کچھ کرنے لگے ہیں اور ایک ہوا بنا کے پولیٹیکل سپورٹ گیدر کی جائے؟ آپ تو یہ اسٹریٹجی سیاست زیادہ بہتر جانتے، کیا واقعی ایسی کوئی اسٹریٹجی تھی؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ پیچھے ان کے پاس کیا نالج تھا، کیا انفارمیشن تھی جس کے بیسس پہ وہ فرینکلی انڈر پریشر تھے، لیکن صرف پرسیپشن کس وجہ سے تھے؟ پرسیپشن یہ بنا ہوا تھا ایک کہ شاید جو کچھ بھی ہو رہا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ اب 3 سابق ڈی جی آئی ایس آئی، جنرل رضوان اختر ابھی بھی آئی ایس آئی کے چیف ہیں، ان کو بھی اب کلب کیا جا رہا ہے جنرل ظہیر کے ساتھ، جنرل پاشا کے ساتھ۔ جب یہ والا بیان دیا جاتا ہے نون لیگ کی طرف سے یہی کام چل رہا ہے۔ ڈاکٹر مزاری صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ جنرل پاشا کا وہ الزام بھی آپ کے اوپر لگایا جاتا رہا کہ جی جنرل پاشا کی پارٹی ہے، یہ ایسا ہوتا رہا؟ جنرل ظہیر الاسلام دھرنے کے پیچھے یہ الزامات سن لینا کہ جنرل ظہیر الاسلام، اور آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جنرل رضوان کا نام لیا اس حوالے سے، یعنی اب جو اگلے آئی ایس آئی چیف آ رہے ہیں ان کی ایسوسیشن بھی آپ کے ساتھ ہوگی؟ نہیں دیکھیں، اگر ہم سوال اٹھاتے ہیں کرپشن پہ، اگر ہم سوال اٹھاتے ہیں ریگنگ پہ، تو یہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو فوج کرا رہی ہے۔ ہماری اپنی پارٹی کی کمٹمنٹ ہے، ہم کرپشن کے خلاف کھڑے ہیں، ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں، ہم نے ریگنگ ایکسپوز کی۔ جوڈیشل کمیشن کا اگر آپ پڑھیں فائنڈنگز، دے ایڈمٹڈ کی ساری غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن کیا لاجلی ٹھیک ہوگی۔ میں اس فینومنا کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارا آئی ایس آئی چیف ہوتا ہے جو کہ ایکسٹرنل اینیمیز کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، ضرب جنرل رضوان نے لڑی، جب بھی کوئی آئی ایس آئی چیف پرابلم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے یس مین ہر جگہ لگائیں ہر ادارے میں، لیکن فوج میں وہ نہیں لگا سکتے، تو ان کو فوج سے کبھی بھی کمفرٹ لیول ان کا نہیں ہوتا۔ اب ان کو ایک یہ مل گیا، میری بات سنیں، جمہوریت کو کون نقصان دے رہا ہے؟ There is a method to the madness یا ویسے چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں، ان کا فوبیا ہے اور کچھ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جب ان کے پاس اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، پیناما پیپرز ہم نے تو نہیں بنائے، یہ تو ایک پیناما پیپرز ہو گئے، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ میں یہ فینومنا سمجھتا ہوں، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ جنرل پاشا گئے، ان کے اوپر یہ باتیں آنے لگیں، جنرل ظہیر گئے، ان کے حوالے سے یہ باتیں۔ نوید قمر صاحب، آپ تو جمہوریت کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں، ساری چیزیں، یہ کیا فینومنا کیا ہے؟ جنرل پاشا، جنرل ظہیر، اب جنرل رضوان کا نام بھی آج پارلیمنٹ میں گونج رہا تھا اور نون لیگ کے حوالے سے گونج رہا تھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ Is there a method to the madness؟ دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری انفارچونیٹلی از ریپلیٹ وتھ ملٹری ٹیک اوورز، ایک نہیں ہوا، ملٹیپل ٹائمز ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ضرور رہتی ہیں کہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پاسبلٹی ہے کہ there is a method to the madness as you are saying۔ یعنی کہ جو اگلا آئی ایس آئی چیف آئے گا یا آرمی چیف آئے گا، ان کے جانے کے بعد ان پہ بھی یہی پاسبلٹیز کے حوالے سے جو ماضی کے ہمارے فوبیاز ہیں، فیئرز ہیں،
وہ اس کو بھی ٹینٹ کرنے کی کوشش کریں گے ان کی لیگیسی کو. پوائنٹ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہر جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ جب اپنا ٹرم پورا کرتی ہے اور جو ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے فرام ون سویلین گورنمنٹ ٹو اندر، وہ جب یہ ہوتا رہے گا تو یہ اس ماضی کے جو بھوت ہیں یہ لوگوں سے ذہنوں سے ماضی کے بھوت تو ختم ہو گئے، عرصہ دراز پہلے ختم ہو گئے. جب NRO ہوئے، جب انسٹیٹیوشنل فیصلے ہوئے، کمانڈ کمیونیکے نکلا کہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. جنرل کیانی کا باقاعدہ کمانڈ کمیونیکے آن دا ریکارڈ ہے، جنرل راحیل نے اس کو کنٹینیو کیا، انسٹیٹیوشنلی وہ چیز کنٹینیو ہوتی رہی. تو یہ ماضی کے بھوت کب تک ہانٹ کرتے رہیں گے؟ پرابلم یہ ہے نہیں ارشد، پرابلم یہ ڈان لیکس کا جو ایشو ہے نا، ڈان لیکس پہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چودھری نثار کا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے ڈان لیکس کا جو پورا واقعہ ہے. لیکن ایشو یہ جمہوریت کو کون نقصان پہنچا رہا ہے؟ جب ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہوا، پنجاب کی پولیس نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور ان کے کمپینینز پہ فائرنگ کی. مجھے بتائیں یہ کسی اور حکومت نے کیا اس طرح کہ چیف منسٹر آف اے پروونس کو آپ پنجاب میں گھسنے نہیں دے رہے اور اس پہ شیلنگ اور فائرنگ کر رہے ہیں، جس میں ہمارے کئی MNAs کو بھی شیل لگے ہیں اس انسیڈنٹ میں. وہ کوئی فوج لے کے تو نہیں آ رہے تھے، وہ تو آ رہے تھے اپنے پارٹی چیف کو ملنے. تو مطلب ہے جمہوریت کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ پینما لیکس پہ انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہ رہی حکومت، کرپشن کو پروٹیکشن دے رہی ہے، پرائم منسٹر پہ سوالات اٹھ رہے ہیں ان پہ اور ان کی فیملی پہ. حکومت نے اپنے اوپر لے لیا کہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے اور انہوں نے اور کوئی کام نہیں کرنا جب تک یہ ایشو نہیں ڈائی ڈاؤن ہوتا. پارلیمان میں ان کے لوگ آتے نہیں ہیں، کورم ان کا پورا ہوتا نہیں ہے. جمہوریت کو نقصان، تو یہ ڈیمانڈ ہے نا کہ آپ کی طرف سے آگے وزیر اعظم ہے. آپ کے ڈان لیکس کا ذکر کیا، ناظرین آپ کو یاد کراتا چلوں، چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ پاکستان، انہوں نے کہا 2-3 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، چیزیں سامنے آ جائیں گی، پھر آپ اس پہ بات کیجئے گا. کیا کہا تھا اسپیسیفکلی چودھری نثار صاحب نے؟ آئیے ذرا سنتے ہیں. یہ انکوائری آئندہ 2-3 حد ویکنڈ آ گیا 4 دن میں ختم ہو جائے گی. پھر ہر ایک کو آزادی ہوگی جو بھی اپنی وہ کام کرنا چاہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں. کہ جو بھی وہ لوگ ہیں جن کے نام کسی حوالے سے آئے ہیں وہ اس دوران ملک سے باہر نہیں جا سکتے. میں نہیں. جی ناظرین آپ سے سنا، یہ 13 اکتوبر کو یہ بیان دیا گیا تھا، آج 15 دسمبر ہو گئی ہے. 2-3 دن میں انکوائری مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد 7 نومبر کو ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا، اگر ہمارے پروڈیوسر آپ کو دکھا سکیں، اور اس میں کہا گیا کہ جی یہ ایک انکوائری ایک انویسٹیگیشن کمیٹی ہے جو 1 ماہ میں اپنی تحقیقات مکمل کر کے دے گی. چلیں اس کو بھی مان لیا. تو یہ 7 دسمبر کو، اس کے بعد اس انکوائری کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس کے بعد ناظرین اس میں بہت سارے لوگ پیش بھی ہوتے رہے اس کمیٹی کے سامنے، انکوائری کمیٹی کے سامنے، اور وہاں پہ انہوں نے بیانات بھی ریکارڈ کروائے. لیکن اس کمیٹی کی فائنڈنگز کدھر ہیں، کیا نتیجہ نکلا، وہ ابھی تک حکومت نے نہیں بتایا. نوید قمر صاحب، آپ ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہیں، وزیر داخلہ کا بیان سیاسی تھا یا پالیسی سٹیٹمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو اب خود ہی انہوں نے یہ راستہ کھول دیا کہ ہم ہر کویسچن کو، ہر چیز کو، اب وہ ڈینائبلٹی ان کے پاس تو ایسی آ گئی ہے کہ وہ کوئی بھی بیان دے دیں گے فلور پہ اور پھر اگلے دن کہیں گے جی یہ تو سیاسی بیان تھا، اصل بات یہ ہے. تو یہ تو پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ مطلب پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا جو محور ہے وہ تو یہی ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے ٹو دا نیشنل اسمبلی، اب ٹو دا سینٹ آلسو. سو یہ تو کانسٹیٹیوشن کا بیس ہے. اگر وہ رسپانسبلٹی بھی ختم ہو گئی تو اور وہ جو ہے وہ موچی گیٹ کے جلسے میں اور اسمبلی کے فلور پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں رہا، تو پھر اب آئندہ ہم کیا کریں؟ اسمبلی میں نہ سوالات کریں، نہ کوئی موشنز لے کر آئیں، نہ کچھ تقاریر کریں. یہ تو بیکار ہو گئی. تو ان کی بات پھر وہ زیادہ مضبوط کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں. تو وہ تو وہی میں کہہ رہی ہوں، اس میں آپ کو تسلسل نظر آ رہا ہے. جنرل راحیل، جنرل رضوان صاحب کا جس حوالے سے ذکر آیا، پھر ڈونس والا معاملہ، اور اس سے پہلے ایک تاریخ موجود ہے. there is a method to the madness. پی ایم ایل این کے دماغ میں there is a method to the madness, but قومی اداروں کو کمزور کرنا اپنی سیاسی گینز کے لیے کہ آپ کو سیاسی فائدہ کوئی ہوگا، تو شارٹ سائٹڈنس ہے. اور اس کا مطلب ہے آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سوائے اپنی میں کے
اور کسی چیز کا آپ کو خیال نہیں ہے, ملک کا خیال نہیں ہے, قوم کا خیال نہیں, اور جمہوریت تو خود ہی یہ ستیاناز کر رہے ہیں. ناظرین, حوالے سے کہ کیا پالیسیز تبدیل ہوں گی, کیونکہ بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی ہیں نئے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب نے. اس حوالے سے بہت سے لوگوں کو ترقی بھی کی گئی, ان کی تعیناتی بھی کی گئی. کون کون لوگ کدھر آئے, کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور ماضی میں انہوں نے کیا کیا, نیشنل ایکشن پلان کے آرکیٹیکٹ کون تھے اور ان کو کیا اپوائنٹمنٹ دی گئی, یہ آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جہاں امپورٹنٹ تعیناتیاں ہوئی ہیں, مثلا نوید مختار صاحب کور کمانڈر کراچی, وہ آگئے ڈی جی آئی ایس آئی. جو جنرل رضا بلال اکبر صاحب ہیں وہ آگے چیف آف جنرل سٹاف. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی آج تعیناتی ہوگی ہے. میجر جنرل آصف غفور صاحب کو ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن لگا دیا گیا, اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, کیونکہ جنرل عاصم باجوہ صاحب نے جو آئی ایس پی آر کا اسٹیچر بنایا, جس طرح سے افواج پاکستان کے حوالے سے جو خبریں تھیں, جو شہداء کی قربانیاں تھیں, جو ضرب عزم پاکستانی افواج کی کامیابیاں تھیں, اس کو بڑے ایفیکٹیولی پاکستان کی عوام تک لے کے آئے. اور جو ایک وجہ بھی تھی کہ ایک چیز ہو رہی تھی, نظر آتی تھی کہ جنرل راحیل شریف صاحب کس طرح سے جا رہے ہیں, جو کہ آئی ایس پی آر کا کام بھی ہے. جنرل عاصم باجوہ نے بہت اچھی طرح سے وہ کام کیا. اب جنرل آصف غفور کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. جنرل آصف غفور صاحب اس سے پہلے ایم او ڈائریکٹریٹ میں بھی رہ چکے ہیں, اور اس سے پہلے المیزان آپریشن جو تھا دہشت گردی کے خلاف, اس میں ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. مجھے خود اتفاق ہوا المیزان آپریشن کور کرنے کا, ان سے اس وقت ملاقات بھی ہوئی, فیلڈ کے اندر ملاقات ہوئی. اور ساتھ ساتھ نہ صرف یہ, بلکہ اس حوالے سے ہم ایک ذکر سنتے ہیں کہ ایک نیشنل ایکشن پلان ہے, 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان, جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ورک تھا فائنلائزیشن کا, اس میں جنرل آصف غفور صاحب نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. یہ ایک اور بات ہے کہ جو سانحہ کوئٹہ کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے سامنے سپریم کورٹ کی, اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ حکومت سیریس ہی نہیں ہے نیب کو امپلیمنٹ کرنے میں, وزارت داخلہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں سیریس ہی نہیں ہے. لیکن اس سے بھی بڑا سوال جو بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کا جو ٹرینڈ لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا جنرل عاصم باجوہ نے انٹروڈیوس کروایا, کیا جنرل آصف غفور اس کو آگے لے کے چلیں گے یا نہیں لے کے چلیں گے. میں نوید قمر صاحب, آپ کیونکہ ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہیں, آپ سے جاننا چاہوں گا آج کل کے دور میں ٹویٹر کتنی امپورٹنس ہے, اور کیا جنرل آصف غفور صاحب کو جو ٹریڈیشن سیٹ کی ہیں جنرل باجوہ نے وہ کنٹینیو کرنی چاہیے؟ دیکھیں, ٹریڈیشنل جو سیٹ کی ہے وہ ہے آرمی کی اینڈ آرمی چیف کی. جس طرح سے انہوں نے پبلسٹی کی, وہ ان کا خیال تھا, جنرلی یہ خیال ہوتا ہے کہ جتنی قربانیاں ہوتی ہیں, جتنا ان کی کامیابیاں ہوتی ہیں, وہ صحیح طریقے سے اس کی تشریح نہیں ہوتی. اینڈ آئی تھنک ہی واز ویری سکسیزفل. سم پیپل تھنک ٹو سکسیزفل, لیکن بہت صورت وہ کون لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹو لیکن مطلب یہ اس پہ تو کرٹیسزم آیا ہے نا, اور آپ ہی کے ساتھیوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے لکھا یا نہیں, پریس میں آیا, ان کے جانے کے بعد لکھا نا, کہ جب یہ اناؤنس ہو گیا. جی, اس وقت تو نہیں لکھا انہوں نے. اس وقت تو frankly that was the criticism on these people کہ بھئی اس وقت کہتے ہیں نا, اگر آپ کا خیال تھا کہ ان کو بہت زیادہ پبلسٹی مل رہی ہے تو آپ اس وقت کہتے, ابھی کہنے کا کیا فائدہ. anyways that's not the point. میرا خیال ہے کہ جو زیادہ سیریس ایشو ہے وہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی جو بات کی ہے. نیشنل ایکشن پلان ہماری پوری ایک کلیکٹیو نیشنل وزڈم سے بنا تھا, اور ایک ایسے اسپرٹ میں بنا تھا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی جو لانگ ہیلڈ بلیفز تھے ان کو کمپرومائز کر کے اور کیا تھا کہ بھئی اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ٹیررزم کو اس ملک سے ختم کریں. لیکن اس کا جو حشر ہوا ہے انفارچونیٹلی, وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو نیریٹو بنا جو کہ ٹیررزم کے خلاف بننا تھا, نہ کوئی اس میں فرینکلی یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ کی چیزیں تھیں وہ ہوئیں, نہ نیکٹا کی کوئی افیکٹونیس ہوئی, یا ان کا ایون ان کو بجٹ تک نہیں پراپرلی دیا گیا. تو باقی انٹیریئر منسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ تو سیاسی بیان ڈان لیگز پہ ہم ان کا ایک دیکھ چکے ہیں, کیونکہ 3 دن کا کہا تھا. جو سب سے خطرناک چیز ہے کہ ملٹری کورٹس کے 2 سال کا سنسیٹ کلوز تھا, وہ ختم ہونے والا ہے, اور کنڈیشن تھی کہ آپ اپنی کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کریں گے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے سوال ایک اور جاننا چاہتا ہوں, ناٹ ایز اے چیف وپ آف دا پارٹی اور ایز چیف اسپوکس پرسن آف دا چیئرمین آف دا پارٹی, ایز اے ڈیفنس اینالسٹ, ایز اے پروفیسر آف ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز,
جو انسٹیٹیوشنل پالیسیز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں تسلسل دیکھتے ہیں جنرل کیانی سے لے کے اب جنرل راحیل کے دور میں جو مختلف چیزیں چلتی رہیں وہ انسٹیٹیوشنل پالیسی کنٹینیو ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یا کہ کہیں پہ بریک لگتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں کنٹینیوٹی ایٹ دا اسٹریٹجک لیول ایک ہوگی لیکن ٹیکٹکس میں فرق آئے گا with changing ground situation اور نیوانسز ڈیفینیٹلی ہر آرمی چیف اپنے نیوانسز لاتا ہے پرائیورٹیز کی پلیسمنٹ فرق ہوتی ہے تو آئی تھنک وہ آئے گا بٹ اسٹریٹجک پالیسیز انسٹیٹیوشن کی وہی رہیں گی. اسٹریٹجک پالیسیز میں افغانستان پالیسی چینج ہوگی؟ نہیں چینج نہیں ہوگی. انڈیا پالیسی چینج ہوگی؟ میں سمجھتی ہوں انڈیا پالیسی بھی پہ کوسچن مارک ہے کہ پالیسی ہے کیا ہماری گورنمنٹ کی پالیسی تو ہے ہی نہیں. کاؤنٹر ٹیرر پالیسی چینج ہوگی؟ کاؤنٹر ٹیرر پالیسی ہماری حکومت کی تو نہیں ہے. فوج از ڈوئنگ اے وار اگینسٹ ٹیرر بٹ اس کے بیونڈ کیا پالیسی ہے ہماری کاؤنٹر ٹیرر؟ نوید قمر صاحب یہی سوال آپ سے افغانستان انڈیا کاؤنٹر ٹیرر پہلی چیز تو یہ ایز اے پالیسی ان سب میں چینجز آنے کی ضرورت ہے. I don't think we have a very successful foreign policy at all. We don't have a policy. اس neighborhood میں آپ کی تو ڈیمانڈ بھی ہے نا کہ ایک پرماننٹ فورن منسٹر لایا جائے. بنا ہے وہ ایک سمپل سی بات ہے وہ کیوں نہیں لگاتے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو اس چیز کو روکتے ہیں یہ تو سوال ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ ایک فورن منسٹر ہو جو اکاؤنٹیبل ہو لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نیشنل اسمبلی میں تو ہم سیاسی تقریریں کرتے ہیں اس لیے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا تو کوئی ایشو نہیں رہا. تو پھر ٹھیک ہے They don't want democratic accountability. PMLN کا یہ مرض ہے پرابلم یہ ہے. ڈسفنکشنل گورنمنٹ چل رہی ہے. ہم پالیسی کیسے پھر ہم روتے کس چیز کو ہیں کہ جی ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو گئی. ساری دنیا کیوں خلاف ہوئی ہے مطلب ہم میں ہی کچھ فالٹ ہوگا نا. ہم ایران کو بھی قریب نہیں کر سکے. ہم افغانستان میں ایک سنگل مائنڈڈ پالیسی کو فالو کرتے رہے اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا حالات کے مطابق. مودی سے پرسنل دوستی آپ نے کر لی لیکن قوم کو ڈبو دیا. اور یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں اس میں سب سے اہم ایشو اس وقت ڈومیسٹک پالیٹکس کا پاناما پیپرز ہے. اب آپ کی بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرح کیا ڈیمانڈ ہوگی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آئے اور ہاؤس میں آ کے جوابات دیں یا کہ منسٹریل جوابات جو ہیں وہ کافی ہوں گے؟ دیکھیں منسٹریل جوابات کوئی جوابات نہیں ہے. آج سعد رفیق نے کہہ دیا اس کا کوئی سینس نہیں بنا نا بات کا. وہ انہوں نے کہا we stand by what he has said. Of course کل صبح آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کل صبح پھر ہم پریس کریں گے کہ جی پریویلیج موشن پہ ہاں کہ ایوان کی توہین ہوئی ہے اور ایوان کیا پورے آئین کی توہین ہوئی ہے. اگر آپ نے اس پہ ایکشن نہ لیا تو آگے حکومت کا پھر کوئی خدا حافظ نہیں ہے. آگے حکومت کا خدا حافظ جی مطلب ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے نا. پھر پارلیمنٹ کے فلور پہ جو بھی کہیں گے اس کو شک و شبہ سے سب دیکھیں گے کہ یہ تو پولیٹیکل سپیچ ہے یہ تو اس میں سچ ہی کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نوید قمر صاحب دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین انتہائی اہم بات کی ہے نوید قمر صاحب نے سیاسی بیانات کے حوالے سے کہ حکومت کو اب ہر بات پہ یہ واضح کرنا پڑے گا کہ کون سا سیاسی بیان تھا کون سی ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی. اور ایک منسٹر جب بھی بیان دیتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کلیکٹیو کیبنٹ رسپانسبلٹی اہم بیان ہے. لیکن اس سارے معاملات کے بعد جب سے سپریم کورٹ میں سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ جی وہ تو ایک سیاسی بیان تھا ہر حکومتی بیان کو اپوزیشن شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے جو کہ کسی بھی حکومت کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. کل جب آغاز ہوگا قومی اسمبلی میں دوبارہ نوید